السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ پہلی ملاقات کا جادو جی، تو اس چینل پہ میں نے آپ کو ناول دینے ہیں، وہ کمپلیٹ ناول ہوگی، ان کی کوئی ایپیسوڈز وغیرہ نہیں ہوگی۔ ناول کی طرف چلتے ہیں۔ عائشہ ایک معصوم اور خوش مزاج لڑکی تھی، جس کی زندگی سادہ مگر خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دن وہ شہر کے مشہور کیفے میں اپنے دوست سے ملنے گئی اور اتفاق سے وہیں آصف سے ملی، جو شہر کا مشہور اور کامیاب پروفیشنل تھا، پر دلکش اور ذہین۔ پہلی نظر میں ہی کچھ ان کے درمیان ایک خاص کشش پیدا ہوئی، ایک ایسا لمبا اور خاموش لمحہ جس نے دونوں کے دلوں کو چھو لیا۔ آصف نے آہستہ آہستہ بات چیت شروع کی، اور آہستہ آہستہ عائشہ کی ہنسی، اس کی معصوم باتیں اور اس کی آنکھوں کی چمک نے اسے اپنی دنیا میں قید کر لیا۔ دن گزرنے کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں، اور ہر ملاقات کے ساتھ ان کے دلوں کے بیچ ایک نرم مگر مضبوط رشتہ قائم ہو گیا، جیسے کہ زندگی نے خود انہیں ملانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون اور خوشی محسوس کرتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی محبت کے رنگ دکھائی دیتے تھے۔ آصف نے محسوس کیا کہ عائشہ کی معصومیت اور سادگی نے اس کی زندگی کو ایک نئی روشنی دی ہے، اور عائشہ نے محسوس کیا کہ آصف کے ساتھ ہر لمحہ محفوظ، پیارا اور جادوئی ہے۔ ایک دن آصف نے عائشہ کو شہر کے خوبصورت پارک میں بلایا، جہاں دھوپ نرم اور ہوا ہلکی تھی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے اور آصف نے دل کی بات کہی کہ وہ عائشہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور اس نے مسکرا کر جواب دیا کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ یوں ان کی محبت کا آغاز ہوا، ایک خوبصورت، محفوظ اور دل کو چھو لینے والا رشتہ، جو نہ صرف رومانی تھا بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو حسین بنانے والا تھا۔ عائشہ اور آصف کی محبت دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی ان کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا، زندگی نے انہیں چھوٹے چھوٹے امتحانات سے گزارا۔ ایک دن آصف نے عائشہ کو شہر کے مشہور لائبریری میں بلایا، جہاں وہ دونوں کتابوں کے درمیان بیٹھے خاموشی میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ عائشہ کے ہاتھ میں کتاب تھی، مگر اس کی نگاہیں آصف پر تھی، اور آصف کے دل میں بس عائشہ کی ہنسی اور آنکھوں کی چمک کی تصویر تھی۔ وہ لمحہ اتنا پرسکون اور جادوئی تھا کہ وقت رکا ہوا لگ رہا تھا۔ آصف نے آہستہ سے عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چاہے دنیا میں کتنے بھی مسائل آئیں، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ عائشہ نے شرم و خوشی کے ملنے جلے جذبات کے ساتھ جواب دیا کہ وہ بھی ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گی۔ اس دن کے بعد ان کی محبت میں نئی نرمی اور اعتماد آیا، اور دونوں نے وعدہ کیا کہ ہر خوشی اور ہر غم میں ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ چند دن بعد آصف نے عائشہ کو شہر کے کنارے ایک چھوٹے سے کیفے میں لے گیا، جہاں شام کے وقت سورج کی ہلکی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ وہ دونوں بیٹھے ایک دوسرے کی باتیں سنتے، ہنستے اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سمیٹ رہے تھے۔ آصف نے محسوس کیا کہ عائشہ کے ساتھ ہر لمحہ قیمتی ہے، اور عائشہ نے محسوس کیا کہ آصف کی موجودگی میں اس کی زندگی مکمل ہے۔ یوں ان کی محبت نے نہ صرف ایک دلکش آغاز لیا، بلکہ ہر دن کے ساتھ ایک نئی کہانی لکھنا شروع کر دیا۔
ایک ایسی کہانی جو نہ ختم ہونے والی لگتی تھی، جس میں رومانی لمحات، ہنسی کے کہکے اور دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی محبت کے رنگ بکھرتے رہے۔ چند ہفتے گزر چکے تھے اور عائشہ اور آصف کی محبت میں ہر دن نئی رونق آتی جا رہی تھی۔ ایک دن آصف نے عائشہ کو ایک سرسبز باغ میں لے جانے کا فیصلہ کیا، جہاں بہتے پانی کی آواز اور خوشبودار پھول ہر طرف موجود تھے۔ عائشہ جب باغ میں قدم رکھتی تو اس کی مسکراہٹ اور ہنسی ہر شاخ اور اب پھول میں جیسے بکھر ہی رہی تھی۔ آصف نے اس کے بالوں میں پھول سجا دی اور کہا کہ ہر چھوٹے لمحے کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، ہر دن کو یادگار بنانا چاہتا ہے۔ عائشہ نے سر ہاں کر کے خوشی کا اظہار کیا۔ عائشہ نے سر ہلا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آصف کے ساتھ ہر لمحہ اس کے لیے خاص ہے۔ وہ دونوں باغ میں گھومتے، باتیں کرتے اور کبھی کبھار ایک دوسرے کی نظریں پا کر شرمندہ ہو جاتے، مگر دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے لیے بولتی رہتی۔ شام کی روشنی میں جب سورج کی کرنیں نرم اور سنہری ہو گئی تھی، آصف نے عائشہ کے ہاتھ تھام کر کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے یادگار رہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک چھپی ہوئی محبت کی جھلک تھی۔ وہ لمحے نہ صرف ان کے رشتے کو مضبوط کر رہے تھے، بلکہ ان کی زندگی کے ہر دن کو خوشیوں اور رومانی یادوں سے بھر رہے تھے۔ یوں ان کی محبت کی کہانی میں ہر دن ایک نیا رنگ آ رہا تھا، ایک ایسا رنگ جو نرم، محفوظ اور دل کو چھو لینے والا ہو، اور جیسے وہ انہوں اپنی یادوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہوں۔ عائشہ اور آصف کی محبت میں ہر دن نئی روشنی آ رہی تھی، لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن آصف کے کام کی وجہ سے اسے شہر کے باہر ایک میٹنگ پہ جانا پڑا۔ عائشہ نے اسے روانہ کیا، مگر دل کے اندر چھوٹی چھوٹی فکریں پیدا ہو گئی تھی۔ آصف نے بھی جانے کے بار بار عائشہ کے پیغام کا انتظار کیا اور ہر لمحہ اس کی یاد میں کھویا رہتا۔ میٹنگ کے بعد آصف جلدی شہر واپس آیا تاکہ عائشہ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکے۔ وہ دونوں شام کے وقت شہر کے مشہور سیاحتی مقام پر ملے، جہاں روشنیوں کا منظر اور ہلکی ہوا ان کے دلوں کو مضبوط قریب کر رہی تھی۔ آصف نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر کہا کہ چاہے کوئی بھی مشکل آئے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اور عائشہ نے سر ہاں کر کے کہا کہ وہ بھی ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گی۔ اس شام دونوں نے چھوٹے چھوٹے کھیل، باتیں، ہنسی مذاق اور دوسروں کی نظریں بانٹی، اور دل کی گہرائیوں سے محبت کے پال جڑے۔ آصف نے محسوس کیا کہ عائشہ کی معصومیت اور اس کی محبت کی مٹھاس نے اس کی زندگی کو مکمل کر دیا ہے، اور عائشہ نے محسوس کیا کہ آصف کے ساتھ ہر لمحہ محفوظ اور خوشیوں بھرا ہے۔ یوں ان کے رشتے میں نہ صرف رومانوی رنگ بھرتے گئے، بلکہ امتحان نے انہیں اور قریب کر دیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ عائشہ اور آصف کی محبت کی کہانی اب مکمل ہونے کو تھی، مگر ہر لمحے میں وہ ایک دوسرے کے قریب تر ہو رہے تھے۔ ایک دن آصف نے عائشہ کو شہر کے سب سے خوبصورت مقام پر بلایا، جہاں ہر طرف پھولوں کی خوشبو اور نرم روشنی تھی۔ آصف نے عائشہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا تحفہ رکھا اور کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، ہر خوشی، ہر غم میں۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور اس نے مسکرا کر کہا کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ان کی زندگی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ حسین اور محفوظ ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا، اور وہ لمحہ جیسے وقت کی بہاؤ سے تھم گیا، ایک ایسی یاد بن گئی جو ہمیشہ کے لیے دل میں بس گئی۔ اس دن کے بعد ان کی زندگی میں ہر دن محبت، ہنسی اور خوشی سے بھرا رہا،
اور وہ دونوں ہر چھوٹے بڑے لمحے کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے رہے۔ یوں عائشہ اور آصف کی کہانی ایک مکمل، محفوظ اور دل کو چھو لینے والے رومانوی انجام کو پہنچی، جہاں محبت کی مٹھاس، قربت، اعتماد ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں رہ گیا۔